اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے وہ کیسے بیڑا تارا 12 سال کے بعد، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کہتا ہے جی 12 سال کے بعد بیڑا کیسے تارا، یہ تو عقل مانتا ہی نہیں اس کو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر فرمایا، اے مشرکین، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں میں سے کیسے زندہ کر کے اٹھائے گا؟ تو جس اللہ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اب تو نمونہ موجود ہے، اب تو ناممکن نہیں ہے دوبارہ انسانوں کو حشر کے دن قبروں میں سے اٹھانا۔ تو میں قرآن پاک سے مزید استدلال کرتا ہوں۔ حضرت عزیر کے بارے میں قرآن کریم میں ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال ان پر موت وارد کی، پھر اللہ نے ان کا بیڑا تار دیا۔ بیڑا تارنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو دوبارہ زندگی عطا کی 100 سال کے بعد۔ تو جو اللہ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہ اللہ 12 سال کے بعد بیڑا بھی تار سکتا ہے۔ اس موقع پر میں یہ وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں، یہ کرامت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور اگر ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کیا قرآن کریم میں کرامتیں موجود نہیں ہیں؟ کیا پہلے انبیاء کے امت کے ولیوں کو کرامتیں ملیں؟ حضور نبی کریم کا فیضان کم ہے کہ آپ کی امت کے اولیاء کو کرامتیں نہیں ملے گی؟ لہذا اولیاء کی کرامتیں پر حق ہیں، اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ہر مجلس میں کم از کم ایک کرامت ظاہر ہوتی تھی، ہر مجلس کے اندر، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ یہ شخص کرامتوں کا استہزاء کرتا ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، خواجہ نقشبند بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کا مذاق اڑایا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کا مذاق اڑایا، داتا صاحب کی کرامتوں کا اس نے مذاق اڑایا، خواجہ اجمیر کی کرامتوں کا اس نے، کوئی بزرگ اس نے چھوڑا نہیں جس کی کرامتوں کا اس نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ اور ہمارے حکمران جو ہیں اور جو افسران ہیں وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ادھر گورا انگریز اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہمارے پاکستان کا کالا انگریز اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ادھر گورا انگریز ملا ہوا ہے، ادھر کالا انگریز ملا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ایجنسیاں اس کی حفاظت کر رہی ہیں، اور ان کے حکم پر ہماری پولیس اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ بارہا وعدہ کرنے کے باوجود 295 سی نہیں لگا رہے، بارہا وعدہ کرنے کے باوجود اس کی گرفتاری نہیں کر رہے۔ البتہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ نے اگر رخ کیا ادھر جہلم کی طرف تو آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، آج ہم اذان دینے کے لیے نکلے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد پورے ملک کے علماء مشائخ کا اجلاس بلاؤں گا، اور پورے ملک کے علماء اور مشائخ مل کر راست اقدام کا فیصلہ کریں گے، اور وہ ایسا فیصلہ کریں گے کہ اس مرزے کو گرفتار بھی کرنا پڑے گا، 295 سی بھی لگانے پڑے گی، اور اس کو آگے پھر جو عدالتی پروسیس ہوتا ہے اس کے ذریعے سزائے موت تک بھی پہنچانا پڑے گا۔ بہت جلد میں کوشش کروں گا اسی مہینے کے آخر میں کل پاکستان علماء و مشائخ کنونشن بلایا جائے کسی بھی مقام پر، اور پورے ملک کے علماء مشائخ مل کر اس کے بارے میں راست اقدام کا اعلان کریں۔ پھر یہ شخص صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سمندر فتح کیے، یہودیوں کو تو بہت تکلیف ہے، عیسائیوں کو۔ حضرت امیر معاویہ نے بحیرہ روم کی بندرگاہیں فتح کی، اندر سے جزیرے فتح کیے، آپ نے بحری بیڑے تعمیر کرائے، ان بحری بیڑوں کے ذریعے سمندروں پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی، تجارت مضبوط ہوئی، علم کے سلسلے مضبوط ہوئے، سمندروں پر مسلمانوں نے صدیوں تک پھر حکومت کی۔ اس صحابی رسول کو گالی دیتا ہے جس کے ہاتھ پر حضرت امام حسن نے جا کے بیعت کی، دمشق جا کر، یہ کتب شیعہ میں بھی موجود ہے،
مولا باقر مجلسی کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب صلح ہو گئی تو امیر معاویہ نے آپ کو دعوت دی. دونوں بھائی امام حسن و حسین ایک گھوڑ سوار ساتھیوں کی جماعت میں آپ دمشق پہنچے مدینہ شریف سے، اور وہاں پر برسر عام پورے دمشق اور مضافات کے صحابہ تابعین اور مسلمان موجود تھے. اس بہت بڑے اجتماع میں حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو امام عادل قرار دیا، اور ان کو ساری زندگی امیر المومنین کہتے رہے. پھر امام حسن 20 سال تک امام حسین امیر معاویہ کی زندگی میں آپ کو امیر المومنین کہتے رہے. تو کیا جس ہستی کو امام حسن ساری زندگی امیر المومنین کہتے رہے اور ساری زندگی امام حسین امیر المومنین کہتے رہے، ہم ان کو گالیاں دے کر کیا ہم حضرت امام حسن و حسین کے جھنڈے میں رہیں گے یا باہر نکل جائیں گے؟ ہم پھر کسی اور کے جھنڈے میں چلے جائیں گے. اس لیے امام حسن و حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ سے محبت کریں اور ان کو امام عادل مانیں. یزید کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں فاسق و فاجر ہے، کارے کے عام بدبخت کر، ہیج کافر فراغ نہ کر. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کام اس کے دور میں ہوا اور اس نے کروایا، یہ کام اہل بیت کی توہین، اہل بیت کو قتل کرنا، شہید کرنا اور اہل بیت اعظام کی بے حرمتی کرنا، جو کام یزید نے کیا اس بدبخت نے، وہ کام تو کسی کافر اور انگریز نے بھی نہیں کیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے یزید کے بارے میں. سارے بنو امیہ کو گالیاں دینا یہ بھی غلط ہے. حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے ہوئے ہیں. یہ محمد بن قاسم کون تھا؟ یہ بھی انہی میں سے تھا. اور بھی بہت سے لوگ بنو امیہ سے میں سے ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات انجام دی. اس شخص نے حضور کے بارے میں جو کہا، میں آپ کو آخری بات بتا کے تھوڑا سا میں آئندہ کا لائحہ عمل پیش کرتا ہوں. اس نے کہا یہ یہود کہتے ہیں، یہود کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہمیں دین سمجھائے گا. حضور کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے. یہ یہود نے بالکل الفاظ نہیں استعمال کیے. ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ دکھاؤ یہود نے کہاں کہا ہے. قرآن کی کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو، کوئی مضبوط روایت لاؤ کہ یہود نے آپ کو کہا. یہود کہتے تو صحابہ کرام اسی وقت ان کی گردنیں کاپ دیتے. کل کا چھوکرا اگر یہود کہتے حضور کو. عرب میں عادت تھی کسی کی تعظیم میں داڑھی کو ہاتھ لگا کے اس سے بات کرتے. حدیبیہ کے مقام پر سفیر قریش نے آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا. اسی تعظیم جو روایت آ رہی تھی اس وقت صحابہ نے عرض کیا حضور اجازت دیں تو اس کا سر قلم کر دیں جس کے آپ کی داڑھی پر ہاتھ لگایا. تو کل کا چھوکرا کہنے دیتے تھے، بالکل نہیں ہے. پھر اس نے کہا جی نقل کفر نہ باشد. نقل کفر ہوتا ہے کسی کا کفر بیان کرنا. جب انہوں نے یہ بات کہی نہیں تو نقل کفر کیسے ہوا؟ یا تو وہ یہ بات کہتے پھر مرزا بیان کرتا تو ہم کہتے نقل کفر کیا ہے. انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ نقل کفر نہیں ہے، یہ ارتکاب کفر ہے. یہ کیا ہے؟ مرزا کا اپنا ارتکاب کفر ہے. یہ خود اس کے پیٹ کے اندر جو گند ہے وہ اپنے منہ سے نکال رہا ہے اور حضور نبی کریم کے بارے میں انتہائی بدتمیزی کر رہا ہے. اور یہ بالکل کھلی گستاخی ہے، کھلی توہین ہے. 295 سی میں ہے کہ جو شخص صراحتاً آپ کی توہین کرے، اہانت کرے یا کنایتاً، وہ سزائے موت کا مستوجب ہے. اب یہ لوگ نہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، نہ یہ لوگ ملکی قانون پر عمل کر رہے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اسلام سے بھی دور ہیں اور پاکستان کے آئین سے بھی یہ دور ہیں. نہ یہ پاکستانی ہیں، نہ یہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہونے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. لہذا آج ہم اذان پڑھ رہے ہیں اور ہم سے بہت جھوٹے وعدے ہوئے. اب راست اقدام کی ضرورت ہے. میں لالا موسیٰ والوں کو بتانا چاہتا ہوں اب راست اقدام کی ضرورت ہے اور اس کا فیصلہ علماء و مشائخ کریں گے. میں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میں میری کوشش ہوگی آخر میں تمام سنی تنظیمات کو اس میں دعوت دوں، تمام مشائخ کو اس میں دعوت دوں، تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کو، وکیلوں کو، ڈاکٹروں کو، زمینداروں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، طالب علموں کو میں اس میں دعوت دوں اور دعوت دے کر ہم ایک بہت بڑا کنونشن کر کے اس کے ذریعے راست اقدام کا اعلان کریں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں اس کا پھیلاؤ ہوگا. پھر یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے
آپ کی بات ماننے پر. آج صرف ہم اذان دے رہے ہیں، انشاءاللہ جلد جماعت بھی ہو جائے گی. اس گرمی میں جو آپ کھڑے ہیں اور علماء تشریف لائے ہیں، صاحبزادہ ضیاء صاحب بیمار ہیں، آپریشن ہوا ان کا ہارٹ کا، ابھی صحت مند نہیں ہوئے، وہ بھی تشریف لائے ہیں. صاحبزادہ ضیاء صاحب بیمار ہیں، صاحبزادہ این مدنی صاحب آئے ہیں، اور بہت سے علماء ہیں جو میرے پیچھے کھڑے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ پھر کھاریہ میں جا کے ہم انشاءاللہ بعض علماء کی مزید تقریر کرائیں گے. آپ لالہ موسیٰ والے تیار رہیں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی یہ اعتراض اٹھائے آپ میرے پاس آئیں، میں اس کا جواب دوں گا. مرزا جو بھی اعتراض اٹھائے آپ میرے پاس آئیں، میں اس کا جواب دوں گا. میں اس حد تک بیمار ہونے کے باوجود آپ جس وقت آپ چاہیں ٹیلی فون کریں جی یا آنا ہے، میں آپ کو ٹائم دوں گا. آپ میری بات ریکارڈ کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں. ہم نے اس کا ایسا علمی محاسبہ کیا ہے کہ 85% لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں. یہ آپ کو باکسر صاحب بھی بتائیں گے، ان کے کتنے ساتھی تھے جو مرزا کے ساتھ ملے ہوئے تھے، سب اس کو چھوڑ گئے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر میں فون پر علماء سے رابطے میں ہوں اور لوگوں سے. لوگ کہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان اس کو چھوڑ رہے ہیں. اب الحمدللہ پیروں نے اپنے مریدوں کو سمجھانا شروع کر دیا ہے، اساتذہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھانا شروع کر دیا ہے، والدین نے اپنے بیٹوں کو سمجھانا شروع کر دیا ہے، اور برادریوں کے بڑوں نے اپنے عزیزوں کو کہ یہ مرزا اس دور کا سب سے بڑا دجال ہے، اس دور کا دجال ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، جہنم کا ایندھن نہ بنو، اس کو نہ سنو، نہ اس کے ساتھ رابطہ رکھو، سارے تعلقات توڑ دو. یہ اللہ کا بھی دشمن ہے، یہ قرآن کا بھی دشمن ہے، یہ انبیاء کا بھی دشمن ہے، یہ صحابہ کا بھی دشمن ہے، یہ تمام اولیاء کا دشمن ہے. پھر تضاد دیکھو، میں بتاتا ہوں. کہتا ہے جی یہ سب مشرکین ہیں بابے، کتابی خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا اور ہے. بابوں کا خدا اور ہے، بابے کہتا ہے غوث پاک کو. بالکل میرے پاس اس کے ریکارڈ باتیں موجود ہیں. بابے کہتا ہے داتا صاحب کو، بابے کہتا ہے شاہ نقشبند کو، بابے کہتا ہے خواجہ اجمیل کو، بابے کہتا ہے حضرت مجدد ثانی کو. تمام سلسلوں کے جو اکابر ہیں ان کو بابے کہتا ہے بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا اور ہے. جب بابوں کا خدا اور ہے تو بابو مشرک ہوئے، تو مشرکوں کو ماننے والے بھی کافر ہوئے، ان کی بیعت کرنے والے بھی، ان کے سلسلے میں داخل ہونے والے بھی. پھر کہتے ہیں جی میں سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. بھائی جب یہ کافر ہے، مشرک ہے، تو مشرک اور کافر کے پیچھے کیسے نماز ہوتی ہے؟ یہ اس کے تضادات ہیں. اس کے مذہب میں جو اس نے جدید مذہب بیان کرتا ہے، ایک طرف ہمیں مشرک قرار دیتا ہے، دوسری طرف کہتا ہے جی میں سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، سب کے پیچھے نماز جائز ہے. تو مشرک اور کافر کے پیچھے کیسے نماز جائز ہے؟ بہرحال آپ سب لوگ اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں اور پوری قوم کو تیار کریں. انشاءاللہ جو بہت جلد انشاءاللہ راست اقدام کا اعلان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. فجزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا.